اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو بیک وقت طلاق کیوں دی گئی، ایسی کیا وجہ تھی کہ ظالموں نے بیک وقت دو آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پہلے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف اور مصائب میں دوچار کیا، جہاں آپ کو بہت ساری تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پہلے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ آپ کے مخالف ہو گئے اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اسی طرح کفار قریش نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ جب کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی، اس پر انہوں نے غصہ میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور اور قید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کے لڑکوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کو ان کے یہاں شادی کرو، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کوئی سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہذا لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے ہوئے تھے اور ان کو خالی ہاتھ دے کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔ تو پہلے دوستو، جہاں اس طرح کی معاشرتی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے مسلمان صحابہ کرام کو دی جاتی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی بھی اس کے کوئی برعکس نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے 2 لڑکے عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورت ابو لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عزت کرنے کی نیت سے، آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچانے کی نیت سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ امام طبرانی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب یعنی سورۃ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتیبہ اور عتبہ کو کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام ہے۔ ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، یہی ایندھن اٹھانے والی ہے
کہ تم دونوں انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ دونوں صاحب بھی اپنا دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بے عزتی کی بات سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اسی وقت میں بھی عرب سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی دو لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ باپ ہر طرف سے مصائب اور آلام جھیل رہا ہو، تو کتنے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنا بھی مشکل تھا۔ میرے دوستو، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف تکلیف اور مصیبت پہنچانے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم دو صاحبزادیوں کو بیک وقت طلاق دے کر نعوذ باللہ رسوا اور ذلیل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا اور آپ کے دشمنوں اور کفار کو ناکام اور نامردود ٹھہرایا۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو بیک وقت طلاق کیوں دی گئی۔ میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔